الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. معزز سامعین کرام، بزرگوں اور دوستوں، آج کے اس سائنسی اور تعلیم یافتہ دور میں ہر پڑھا لکھا انسان عمدہ سے عمدہ تر چیز کی تلاش میں رہنے والا بن گیا ہے. انسان آج کے وقت میں اگر کوئی چیز خریدتا ہے تو اس چیز کی کوالٹی کو دیکھ کر خریدتا ہے. وہ یہ سوچتا ہے کہ جب مجھے پیسہ خرچ ہی کرنا ہے، مجھے یہ سامان خریدنا ہی ہے، تو کیوں نہ میں تھوڑا زیادہ پیسہ خرچ کر کے اچھی کوالٹی کی چیز خریدوں. ہر انسان یہ سوچتا ہے. اور ایک محاورہ بھی سب کی زبانوں پر تقریباً رہتا ہے کہ سستا روئے بار بار، مہنگا روئے ایک بار. آدمی اگر سستی چیز خریدتا ہے، کوالٹی کی چیز نہیں خریدتا، تو اس چیز کے اندر بار بار خرابی آتی ہے. اور انسان کو دکھ ہوتا ہے کہ تھوڑے پیسے ڈال کر کے اور میں اچھی چیز خرید لیتا تو بار بار رونا نہ پڑتا. اس لیے میرے بزرگوں، آج ہر انسان کا مزاج بن گیا کہ جب وہ کوئی چیز خریدتا ہے زندگی کے گزارے کے لیے، چاہے وہ لباس ہو، چاہے جوتے ہوں، چاہے گاڑی ہو، گھر کا ساز و سامان ہو، کھانے پینے کی اشیاء ہو، ہر چیز کے اندر کوالٹی کو دیکھتا ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو کمپنیاں چلانے والے افراد ہیں، جو فیکٹریوں کے اندر سامان تیار کرنے والے افراد ہیں، انہوں نے اپنی فیکٹریوں کے اندر ایک شعبہ بنایا کوالٹی کو جانچنے کا. اور مالک اپنے مینیجر سے کہتا ہے کہ مجھے چیز کی کوالٹی میں کسی بھی قیمت پر کوئی سمجھوتا نہیں کرنا. اگر کوالٹی کے اندر کمی آئے گی تو میرے گراہک ٹوٹ جائیں گے. میرے بزرگوں، سوچنے کی بات ہے کہ جب ہم دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی چیز کے اندر کوالٹی کو دیکھتے ہیں تو وہ اللہ جو ہمیں اپنی لقا، اپنی محبت، اپنی جنت عطا کرے گا ہمارے اعمال کے بدلے میں، تو کیا وہ اللہ ہمارے اعمال کی کوالٹی کو نہیں دیکھے گا؟ ضرور دیکھے گا. میں نے جو قرآن کریم کی آیت تلاوت کی، اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر اسی چیز کو سمجھاتے ہوئے کہا اور کہا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا.
میرے بندو، میں نے زندگی کو پیدا کیا، موت کو بنایا، کیوں؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ میں یہ دیکھوں کہ تم میں کون اچھا عمل کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت بھی اعمال کی کوالٹی کو دیکھے گا۔ جب ہم دنیا کی چیزوں کے اندر کوالٹی کو تلاش کرتے ہیں، اچھی قسم کی چیز کو دیکھتے ہیں، تو ہم اپنے اعمال کے اندر بھی کوالٹی پیدا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ انسان کا جیسا عمل ہوگا اللہ رب العزت کے یہاں نتیجہ ویسا ہی مرتب ہوگا۔ جس کا عمل اچھے درجے کا ہوگا، اللہ رب العزت اعلیٰ درجے کی جنت عطا کرے گا، اعلیٰ درجات عطا کرے گا، اور جس کے اعمال کی کوالٹی کم ہوگی اس کو اس درجے کی جنت عطا کی جائے گی۔ آپ نے بارہا ایک حدیث سنی ہوگی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت سارے نماز پڑھنے والے ایسے ہیں کہ جن کی نماز کو پھٹے پرانے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی رمضان کے اندر ایک حدیث آپ سنتے ہوں گے کہ بہت سارے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ جن کو بھوکا پیاسا رہنے کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اعمال کے اندر کوالٹی نہیں، تو اللہ رب العزت کے یہاں قابل قبول نہیں۔ میرے بزرگوں، دو چیزیں ہوا کرتی ہیں، ایک مقدار، دوسرے معیار۔ ایک مقدار، دوسرے معیار۔ اللہ رب العزت کے یہاں دونوں چیزیں مطلوب ہیں کہ نماز بھی 5 وقت کی ہونی چاہیے، مقدار 5 ہونی چاہیے، اور معیار کے اندر بھی کوالٹی ہونی چاہیے، اعلیٰ درجے کی نمازیں ہونی چاہیے، تب اللہ رب العزت کے یہاں قابل قبول ہوں گی۔ لیکن آج صورتحال کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ پوری دنیا کے اندر نظر دوڑا کر کے دیکھیں تو پوری دنیا میں 20% افراد بھی 5 وقتہ نماز نہیں پڑھتے، تو مقدار کے اندر پورا ہونا نہیں پایا گیا۔ مقدار کتنی ہونی چاہیے؟ 5۔ سب 5 نمازیں پڑھیں، یہ اللہ کے یہاں مطلوب ہے، لیکن کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ 20% لوگ بھی 5 وقتہ نماز نہیں پڑھتے۔ اچھا، جو 20% افراد 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں، ان میں سے اکثر افراد کی صورتحال کیا ہے نماز کی؟ کہ نیت باندھی اور نیت باندھنے کے بعد دنیا کی سوچوں کے اندر گم ہو گئے۔ اس کے اوپر ہم مثال لکھی، جیسے کہتے ہیں ہماری نماز ایسی ہے جیسے ایک فلائٹ کے اندر بیٹھنے والا بندہ ہوتا ہے، جب وہ فلائٹ میں بیٹھا تو اس کو نیند آ گئی۔ اب مثال کے طور پر اس کو بمبئی سے جانا ہے دلی، 2 گھنٹے میں سفر طے ہوتا ہے۔ اب جیسے ہی فلائٹ میں بیٹھا نیند آ گئی، 2 گھنٹے سوتا ہی رہا۔ 2 گھنٹے کے بعد جب دلی جا کر کے جہاز اترتا ہے تو جیسے ہی زمین پر جہاز آیا، پہیے زمین پر لگے، جھٹکا لگا، اس کی آنکھ کھلی اور احساس پیدا ہوا کہ میرا سفر پورا ہو گیا۔ پیر صاحب کہتے ہیں ہماری نمازوں کا یہی حال ہے، امام کے پیچھے اللہ اکبر کہہ کر کے ہم نے اپنی نماز کا سفر تو شروع کر دیا، نماز میں داخل تو ہو گئے، لیکن اس کے بعد دنیا کی سوچوں کے اندر ہم ایسے ہوئے، کتنی رکعت ہوئی کچھ پتہ نہیں، کون سی سورت پڑھی گئی کچھ احساس نہیں۔ 4 رکعت کے بعد امام نے سلام پھیرا تو احساس ہوتا ہے کہ نماز پوری ہو گئی۔ یہ اکثر افراد کی نماز کی صورتحال ہے۔ تو میرے بزرگوں، نہ تو مقدار کے اندر پورا ہونا پایا جا رہا ہے اور نہ ہی معیار کے اندر ہم پورے اتر رہے، نہ ہمارے اعمال اس درجے
کے ہیں کہ جس کے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے قبولیت ملے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج جگہ جگہ بگاڑ پیدا ہے دنیا کے اندر، اور ہماری زندگیوں کے اندر خیر و برکت نہیں ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر اعلان کرتے ہوئے کہا، میرے بندے، میں نے تجھے زندگی کی نعمت دی، اس کے بعد تجھے مر کر کے اس دنیا سے جانا ہے، تو تیری زندگی کا جو وقفہ ہے، اس زندگی کے وقفے کو اعمال کے اندر لگا، اور اپنے اعمال ایسے بنا جو اللہ کے یہاں قابل قبول ہو، اللہ رب العزت اعلیٰ درجے کا ثواب عطا کرے۔ اس لیے اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں نماز بھی پڑھنی ہے 5 وقت کی، اور کیسی پڑھنی ہے؟ اللہ کی یاد کے ساتھ نماز کو پڑھنا ہے۔